آج سے پہلے ہم جس خلائی مخلوق کا سنتے تھے نا، فرضی کہانیوں کا ایک کردار سمجھتے تھے، فیری ٹیلز تھی، اور اب کئی سائنٹسٹ نے یہ پروف کر دیا کہ یہ کوئی فرضی خیال یا افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ایلینز ایگزسٹ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی موجودگی کا علم بھی ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کے اسپیس سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کے سابق سربراہ ڈاکٹر ہائم ایشد نے تو یہ کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ خلائی مخلوق ایک حقیقت ہے اور وہ اس دنیا پہ موجود ہے۔ ڈاکٹر ایشد کی عمر جو ہے وہ 87 ایئرز ہے، اور وہ تقریباً 30 سال سے اسی ادارے کے سربراہ ہیں، اور انہیں اس کی خدمات کے عوض 3 ایوارڈز بھی دیے جا چکے ہیں، جبکہ اس سے تو بحیثیت ایک سینئر پروفیسر کے کام کر رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر ہائم نے چند روز پہلے ایک اخبار کو، یوڈیٹ ایورنوٹ کو، ایک انٹرویو دیا، جس کے بعد عبرانی زبان میں بھی اس کو چلایا گیا۔ اس کے بعد کچھ حصے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوئے، اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیل اور امریکہ پچھلے کئی سالوں سے گیلیکٹک فیڈریشن سے تعلق رکھنے والی خلائی مخلوق سے رابطے میں، اور یہ کوئی اتفاقی رابطہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں ممالک کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ خلائی مخلوق کے ساتھ تعاون کر کے مریخ پر ایک سیکرٹ بیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر ہائم جو ہیں، اس سے پہلے کینیڈا کے سابق ڈیفنس منسٹر پال ہیلیئر، ان کی بھی بات کرتے رہے کہ ایلینز کی بہت سی سپیشیز ہیں، اور وہ کئی بار زمین کا دورہ کر چکی ہیں، اور وہ امریکی حکومت کے ساتھ مل کے کچھ ایسے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اگر بات صرف سائنٹسٹ تک کی ہوتی تو شاید عام آدمی کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا، لیکن ڈاکٹر ہائم نے کلیم کیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بارے میں نہ صرف تمام معلومات کا علم تھا، بلکہ ان کے دور اقتدار میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ دنیا کو خلائی مخلوق کی موجودگی سے آگاہ ہی کرنے والے تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا، اور انہیں روکنے والی بھی گیلیکٹک فیڈریشن تھی۔ یہ کوئی پلانٹ ارتھ سے نہیں تھا، گیلیکٹک فیڈریشن جو سٹار ٹریک میں نہیں ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ اور اس کو روکنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ٹرمپ نے دنیا کو گیلیکٹک فیڈریشن کے بارے میں بتا دیا تو پوری دنیا میں ایک ہسٹیریا جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، اور انسانیت ابھی اس بات کو سمجھنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ خلائی مخلوق کے خیال میں ابھی انسانوں کو سائنس کے میدان میں مزید ترقی کی ضرورت ہے تاکہ وہ خلا اور خلائی جہازوں کو سمجھ سکیں۔ اور یہ معاملہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ وہ انسانوں تک خلائی مخلوق کے بارے میں خبر پہنچانے کے لیے بے چین تھے، بلکہ خلائی مخلوق جو ہے ایلینز، وہ بھی انسانوں اور کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اتنے ہی بے قرار ہیں جتنا کہ ہم انسان۔ اب ڈاکٹر ہائم نے تو یہ بھی بتایا کہ خلائی مخلوق اور انسانوں کا تعلق اب صرف رابطوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ان کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، جیسے مریخ میں زیر زمین بیس کا قیام سب سے پہلے ہے، اور جہاں امریکن ایسٹروناٹس اور خلائی مخلوق کے نمائندے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن ڈاکٹر ہائم کے دعوے کے حوالے سے وائٹ ہاؤس یا کسی اور حکام کی طرف سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، جبکہ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے تبصرے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب ڈاکٹر ہائم سے یہ سوال کیا گیا کہ اب اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ کیوں یہ بات کرے، تو انہوں نے کہا اب سے پہلے یہ کیوں نہیں بات کی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پھر بھی لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ایلینز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں 5 یا 10 سال پہلے یہ بات کرتا تو مجھے کسی مینٹل اسپتال میں داخل کرا دیتے، اور ویسے بھی اب میرے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں نے جو ترقی، ایوارڈز اور عزت حاصل کرنی تھی وہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ تو اس سائنٹسٹ کے اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پہ الگ ہی لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا، کئی فیک اکاؤنٹس بن گئے ہیں جن کو ظاہر کیا گیا کہ وہ شاید زمین پہ گیلیکٹک فیڈریشن کے نمائندے ہیں، اور طرح طرح کی میمز اور مذاق اس طرح سے بننے شروع ہو گئے۔ لیکن اب میں آپ کو کچھ ریالٹیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ اسپیس سیکیورٹی کے سابق چیف جو ہیں، ان کے دعوے سے پہلے جون 2018 میں بھی کئی سائنٹسٹ نے مریخ پہ زندگی کے آثار ملنے اور ایک اجنبی مخلوق کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ اور اس سال اپریل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ بھی سائن کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو زمین سے باہر خلا میں وسائل کی تلاش کرنے اور ان کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے جون میں پینٹاگون کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ واشنگٹن کی طرف ایک خلائی فوج کی تعیناتی کی تیاری بھی شروع کر دیں۔ ہماری ایک ایئر فورس بھی ہے، اور اب ہمیں اسپیس فورس یعنی خلائی فوج بھی لینی ہوگی، اور یہ 2 علیحدہ عسکری طاقتیں ہوں گی، لیکن برابر اہمیت کی حامل۔ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ واشنگٹن یہ نہیں چاہے گا کہ اس شعبے میں رشیا یا چائنا امریکہ سے آگے نکل جائیں۔ اگر یہ بات ہو تو امریکہ کا ہر حال میں اور ہر جگہ پہ دفاع کیا جائے، تو پھر صرف یہی کافی نہیں بلکہ کہ امریکہ اسپیس میں موجود ہو۔ ہمیں اس کے لیے لازمی طور پہ خلا میں یعنی امریکن سپیریورٹی جو ہے وہ درکار ہے، اور اس کے لیے امریکہ نے خلا سے متعلق
ایک معاہدے پہ دستخط بھی کر رکھے ہیں، اور اس کے مطابق خلا میں وسیع پیمانے پہ تباہی کا باعث بننے والے ہتھیاروں کی موجودگی یا تنصیب منع ہے، اور اس کے علاوہ مختلف خلائی اجسام مثلاً چاند وغیرہ کو صرف پرامن مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی حکومت کی اس تمام پیش رفت قانون سازی کو دیکھ کے تو مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ ڈاکٹر حائم جو ہے انہوں نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی خلائی مخلوق کے ساتھ اس سے بھی زیادہ قریبی تعلقات ہوں۔ اس لیے اب ہم عام عوام کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ اب اس کی بدولت انسان نہ صرف دوسری مخلوقات سے تعلقات بنا رہا ہے، بلکہ اب اجارہ داری کی لڑائی زمین سے نکل کر اسپیس تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کیا دنیا رنگ کھولتی ہے اور آگے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے، بٹ اسٹے ٹیونڈ، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آل ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔